السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں امید ہے کہ بابا جی کے تمام خلفاء مریدین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم جل وعلا آپ سب کو ماہ صیام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور آپ کی نیک تمناؤں کو اللہ جل شانہ پورا فرمائے۔ یقیناً آپ سب لوگ مصروف عبادت ہوں گے اور ذکر و فکر کو حرز جاں بنا چکے ہوں گے۔ یقیناً آپ تلاوت کلام پاک کی کثرت کر رہے ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بھی سارا دن ذکر فکر میں اور توبہ کرنے میں گزارتے ہوں گے۔ یقیناً دن کو روزہ رکھنا، راتوں کو جاگنا، یہ اللہ والوں کا شعار ہوتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ تو حقیقت میں یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کی راتیں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سجدوں اور قیام کی حالت میں گزرتی ہیں۔ یقیناً آپ ان لوگوں میں شامل ہو چکے ہیں، اس لیے کہ آپ کو رب کائنات جل وعلا کی طرف سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ بنا دیا گیا ہے۔ خلافت کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ خلافت حقیقت میں اس عہدے کا نام ہے، اس مرتبے کا نام ہے، اس فضیلت کا نام ہے جو اللہ اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ کے ولیوں کی شانیں، ان کی سیرت، ان کے کمالات، ان کے فضائل کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر رب یاد آ جائے، ان کا ظاہری حسن بھی لوگوں کو بھا جائے اور ان کے باطنی کیفیات سے بھی لوگ فیض یاب ہو سکیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ یقیناً آپ کے سر پہ جو دستار رکھی گئی وہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کی دستار ہے۔ وہ اس سلسلے کی آبیاری کے لیے ہے، اس سلسلے کا کام کرنے کے لیے ہے اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ یقیناً آپ سب لوگ اس سلسلے کو بڑھانے میں اپنی اپنی کاوشیں کر رہے ہیں اور آپ کی ان کاوشوں کا صلہ اللہ کریم جل وعلا نہ صرف دنیا میں عطا کرے گا بلکہ آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ یقیناً اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی زندگی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہوتی ہے اور وہ کامل ایمان والے ہوتے ہیں، یقین کامل والے ہوتے ہیں، توکل کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، تقوی طہارت سے مالا مال ہوتے ہیں اور ان کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں گزرتا ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے یہ توقع کروں گا کہ وہ لوگ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے محبت کرتے ہیں، ان کی اس محبت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں گزارش یہ کروں گا، جن خلفاء کے چہروں پہ ابھی تک داڑھی کمپلیٹ نہیں ہے یا وہ لوگ جو ابھی نئے نئے میدان عمل میں اترے ہیں اور ان کو دستار خلافت سے نواز دیا گیا ہے، ان کی خدمات کا صلہ ملا یا اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کے مقدر میں یہ دستار تھی، ہم نے وہ ذمہ داری نبھا دی۔ اور اسی طرح بعض اوقات بندہ ذکر فکر میں اتنا آگے ہوتا ہے، اس کی کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، اللہ کریم جل وعلا وقت کے ذمہ دار کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس کو دستار دے دیں۔ یقیناً ہم نے اچھی نیت سے، اچھے گمان سے آپ کو دستاریں عطا کیں اور یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ آپ اسے صرف کپڑے کی دستار نہیں سمجھیں گے، یہ وہ عہدہ ہے جو نیابت اور خلافت پہ مبنی ہوتا ہے۔ خلافت اور خلف کہتے ہیں جو پیچھے آنے والا ہو، یعنی جو خلافت دینے والا ہے اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو بعد میں جو آنے والے ہوتے ہیں وہ خلیفہ کہلاتے ہیں اور ان کی تمام تر وہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو پہلے سلسلے کا ذمہ دار شخص نبھا رہا ہوتا ہے۔ تو آپ سب لوگوں سے توقع کروں گا کہ مجھ جیسا بالکل گیا گزرا سا بندہ، ایک گناہ گار اور خطا کار سا بندہ 80 خلفاء کو ساتھ لے کے الحمدللہ بطور احسن چل رہا ہے۔ یقیناً میں امید کروں گا کہ آپ 80 خلفاء ایسے ہیں جو اس وقت میرے واٹس ایپ گروپ میں شامل ہیں۔ ممکن ہے بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس واٹس ایپ گروپ نہیں ہے، جس کی بنا پہ وہ اس میں شامل نہیں ہو پائے، تو یقیناً وہ لوگ بھی بابا جی کے خلفاء میں شامل ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے یہ میں توقع کروں گا کہ آپ سب مل کر میری زندگی کے بعد بھی اس سلسلے کو اسی طرح آگے بڑھائیں گے جس طرح آپ نے مجھے اس کام میں
ہمہ وقت مستعد دیکھا اور ہمہ وقت تن من دھن کی قربانی دیتے ہوئے دیکھا۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بہت سارے خلفشار تھے جو الحمدللہ میں نے وہ ختم کر دیے۔ اگر پھر بھی کسی کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر کے بلا تکلف بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ یہ آپ کا رائٹ ہے۔ آپ کی امانتیں میں نے کہاں تک امانت داروں کی حد تک پہنچائیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں اپنے دل میں الحمدللہ مطمئن ہوں، یقیناً آپ کو بھی مطمئن ہونا چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر شیطانی وسوسے آپ کو گھیرے ہوئے ہوں، لازمی بات ہے کہ آپ کے دل میں بہت سارے وسوسے جنم لیتے ہوں گے، لیکن میں نے پوری کوشش کی کہ ان وسوسوں کی کاٹ کر دوں، اور میں نے ہر وہ چیز ہر وہ کام آپ کے سامنے باقاعدہ تحریری طور پہ لکھ کے دیا، جسے آپ بنظر غور دیکھیں گے اور پریکٹیکلی یہاں آ کے چیک کریں گے تو الحمدللہ آپ کو ایک بھی جھول نظر نہیں آئے گی۔ یقیناً آپ کو یہ ساری چیزیں کھلی آنکھوں سے نظر آئیں گی اور دل آپ کا قرار پکڑے گا، لیکن اگر آپ کی دوری اور غفلت اور سستی کی بنا پہ آپ سلسلے سے دور رہے تو یقیناً مایوسی آپ کا مقدر ہوگی۔ کوشش کریں سلسلے سے جڑے رہیں، ماہانہ 12ویں شریف کی حاضری کو یقینی بنائیں، اور آپ اس کو اتنا لائٹلی نہ لیں۔ آپ جب لائٹلی لینے لگتے ہیں 3 ماہ تک حاضری نصیب نہیں ہوتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عملی طور پہ آپ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ بے شک تھوڑی سی خدمت آپ بجا لائیں، وہ بے شک جھاڑو دینے کی خدمت ہو، برتن صاف کرنے کی ہو، برتن اٹھانے رکھنے کی ہو، یا ذمہ داری نبھانے کے لیے مالی اعتبار سے خدمت ہو، یا سلسلے میں کسی کی معاونت کی ذمہ داری ہو، یہ ساری خدمات اس کا صلہ رب کائنات جل وعلا نے آپ کو دنیا میں بھی دینا ہے، آخرت میں بھی دینا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو۔ اگر آپ کو اس سلسلے میں رہتے ہوئے آپ کو چاشنی ملی ہے، حلاوت ملی ہے، محبتیں ملی ہیں، تو یقیناً ان محبتوں کو وسیع کرنے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ باقی اپنے پیر بھائیوں کا خیال رکھیں، اپنے بابا جی کے سارے مریدین کا خیال رکھیں، خلفاء کا خیال رکھیں۔ جہاں کہیں کسی بھی خلیفے کے اندر عملی طور پہ یا روحانی طور پہ باطنی طور پہ کوئی ایسی بات دیکھیں، وہ میرے نوٹس میں دیں یا اپنے طور پہ اس کی اصلاح کریں۔ یقیناً آپ کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے، یہ طلب ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ یہ اگرچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی ان کا یہ مقصد ہے، لیکن یقیناً ہم سب اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں، مشائخ کا احترام کرتے ہیں، یقیناً اسی نہج پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے کہ صرف اپنے لیے ہی باتوں کو پسند نہیں کرنا، ان عہدوں کو پسند نہیں کرنا، بلکہ سب کے لیے ہم نے ان عہدوں کو وافر مقدار میں اجاگر کرنا ہے، سب کے دل میں یہ طلب پیدا کرنی ہے، سب کو ایسا عملی نمونہ دکھانا ہے کہ ہر بندہ آپ کو دیکھتے ہوئے کھنچا چلا ہے کہ یہ دین کا کام کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ یقیناً جب قیامت کا دن ہوگا آپ کے سر پہ دستاریں اسی طرح سجی ہوں گی، یہ آپ کا اتنا بڑا ایک ہجوم ہوگا، تو یقیناً آپ کو دیکھ کے نہ صرف اہل محشر رشک کریں گے، بلکہ یقیناً آپ کے گھر کے تمام افراد آپ کے زیر تسلط ہوں گے اور آپ کے مرہون منت ہوں گے، اور آپ سب لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ یہ میں لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ جل شانہ نگاہ فراست عطا کرے گا اور محبت کا وہ حصہ نصیب کرے گا جو محبت رب کائنات جل وعلا نے میری امت کے اولیاء کے لیے رکھی ہے۔ اور وہ محبت کتنی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ اگر ساری دنیا کی محبتوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ ایک حصہ بنتی ہیں۔ ابھی 99% محبت باقی ہے جو کل قیامت کے دن رب کائنات جل وعلا اپنے محبوب کی اس امت کے اولیاء کو عطا کریں گے۔ یقیناً آپ کا شمار ایسے لوگوں میں ہو چکا ہے۔ الگ بات ہے کہ عملی طور پہ ہم بہت پیچھے ہیں، یقیناً ہم ہر لحاظ سے پیچھے ہیں،
اس بات کا اعتراف ہمہ وقت اپنی زندگی کا محور اور مقصد بنا لیں، ہمہ وقت اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں شرمندہ رہیں، ہمہ وقت ندامت اور عاجزی اور انکساری کے آنسو بہاتے رہیں، یقیناً اللہ جل شانہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ تو سینکڑوں برس کے گناہ بھی ہوں، ایک نظر رحمت سے سارے کے سارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ وہ شان بے نیازی کا مالک ہے، اور ہمیشہ ڈرتے رہیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ رو رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ڈر اس بات کا ہے، مالک شان بے نیازی کا مالک ہے، اگر مجھے چاہے تو وہ جہنم میں ڈال دے، میرے کسی بھی عمل کی بنا پہ مجھے پکڑ لے، وہ مالک ہے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ تو یقیناً یہ عقیدہ، یہ احساس آپ اپنے دل میں رکھیں گے اور اس سلسلے کا کام کرتے رہیں گے۔ قطع نظر اس سے کہ کون کیا کر رہا ہے، دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے کی بجائے اپنے ہی گریبان میں دیکھ کے آپ اپنے آپ کو اتنا کم ظرف سمجھیں، اپنے آپ کو اتنا عاجزی والا بنا لیں کہ آپ یہ خیال کر لیں کہ سب سے زیادہ برا اگر کائنات میں ہوں تو میں ہوں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں امید بھی بڑی رکھیں کہ میں خوش نصیب اتنا ہوں کہ جب مجھے میرا رب دیکھے گا، میں اس کے محبوب کا وہ امتی ہوں کہ جب میرا رب مجھے دیکھے گا تو یقیناً مجھ سے اللہ کریم جل والا بڑی محبت کے ساتھ پیش آئے گا۔ یہ امید بھی رکھنی ہے اور جنت کی توقع بھی رکھنی ہے۔ اعلیٰ ظرفی ہے ان لوگوں کی جو لوگ ماشاءاللہ ساری تکلیفوں کے باوجود، دکھوں کے باوجود، اذیتوں کے باوجود اور غربت کے باوجود پھر بھی سلسلے کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، میری ایک آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ اور میں یقیناً جب بھی آپ کو کسی بات کا حکم دیتا ہوں یا کوئی گزارش کرتا ہوں تو یقیناً اس کے پس منظر میں دین کی سرفرازی ہوتی ہے اور دین کا کام ہوتا ہے، تو یقیناً آپ میرے اس عمل کو بھی ضرور سراہتے ہوں گے، اور اگر کوئی وسوسہ آتا بھی ہوگا تو دوست احباب آپ کو اس میں رہنمائی دے دیتے ہوں گے۔ میں آپ سے یہی توقع کروں گا۔ میسج چونکہ کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اس طرف آؤں گا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور ساری دنیا سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو تمام خلفاء سے دست بستہ گزارش کروں گا، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہمارا سب سے زیادہ محبوب کون ہے پوری کائنات میں، جس کی خاطر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ آخر شخصیت کون ہے؟ کیا وہ ہمارے والدین ہیں؟ کیا وہ ہمارے بچے ہیں؟ کیا وہ ہماری بیوی ہے؟ کیا ہمارا وہ آئیڈیل، وہ ہمارا سکول ہے، ہمارا سٹاف ہے، اور یا ہمارے وہ دوست ہیں جو صرف محض دنیا دار ہیں؟ کیا وہ آئیڈیل ہمارا علاقہ ہے یا بود و باش ہے، قبائلی تعصب ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں ہمیں دین سے دور نہیں کر رہی؟ اگر ایسا ہے کہ ہم دین سے دور ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو یقیناً ہم بہت تنزلی کا شکار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر لیں۔ میں آپ کو صرف اتنی مثال دے کے سمجھانا چاہوں گا کہ جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میں کیا کامل ایمان والا ہوں تو کم از کم وہ یہ دیکھ لے کہ میرا ظاہر اللہ کے نبی جیسا ہے۔ اگر اس کا ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں ہے اور ان کی پیروی میں ہے، فرما برداری میں ہے، اس کے ظاہری چہرے پہ اللہ کے پیارے نبی کی سنت کامل موجود ہے، تو سمجھ لیں وہ خوش نصیب ہے۔ یہ تو ظاہری حسن ہے۔ اور لباس کے اعتبار سے بھی کیا وہ اسلام کے عین مطابق لباس کو پہن رہا ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو آج کر کے چھوکرے جو ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کہ بندے کا ستر بھی نہیں ڈھانپا جاتا، تو ایسے معاملات سے اگر کوئی شخص دو چار ہو رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر صرف ماڈرنزم کی بے حیائی اس کے اندر اجاگر ہو چکی ہے۔ وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی یا علماء کی صحبت میں بیٹھے تاکہ اسے پتہ چلے کہ لباس کی اہمیت کیا ہے۔ تو حقیقت میں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، بہترین لباس تو یہ ہے کہ جو تقوی والا لباس ہو، تقوی، پرہیزگاری، یہ حقیقت میں وہ لباس ہے جو بندے کے ظاہر پہ بھی نظر آتا ہے، باطن پہ بھی نظر آتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بڑی امید کرتا ہوں کہ بابا جی کے خلفاء، خاص طور پہ وہ جو ابھی نئے نئے صاحب دستار ہوئے،
ان کو رہنمائی کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے چہروں پہ چونکہ داڑھی مبارک سجی ہوئی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ جل شانہ کے کرم سے یہ فضیلت عطا کی گئی، لیکن اس امید سے کہ وہ اپنی داڑھی شریف کو مکمل کریں گے۔ اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا ظاہر بھی پیش ہوگا، باطن بھی پیش ہوگا، اور ظاہری طور پہ تو عوام بھی گواہی دے گی، باطنی طور پہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی حکم دے سکتا ہے۔ اس کے علم میں ہے کہ باطن کی کیفیات کیا ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے ظاہری حسن کو بھی بہتر کریں۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ آپ کو لوگ دیکھیں تو ان کو رب یاد آ جائے، ایسا چہرہ بنا لیں، چہرے پہ آپ کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت داڑھی شریف سجی ہو، سر پہ امامہ باندھا ہو، آپ کا حسن دیکھنے کے قابل ہو، لوگ آپ کے پیچھے پیچھے پھریں کہ یہ واقعی کی سلسلہ عالیہ قادریہ میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے۔ کوشش کریں اپنی شکلوں کو بہتر کریں اور اپنے ظاہر کو بہتر کریں، اپنے باطن کو بہتر کریں۔ یقیناً وہ بندہ جس نے ابھی تک چہرے پہ داڑھی کمپلیٹ نہیں کی، وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کامل یقین رکھنے والا نہیں ہے، وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ترجیحات اور ہیں۔ اس کی ترجیحات میں یا اس کی بیوی ہے، اس کی خواہش پوشیدہ ہے، یا پھر اس کے جو حلقہ احباب ہیں ان کی خواہشات اس پہ غالب ہیں، یا پھر اس کا وہ اس معاشرے کا پرتو اس پہ غالب ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اسے دور کیے ہوئے ہے۔ یقیناً میں یہ برملا کہوں گا کہ وہ خلفاء جو صاحب دستار ہونے کے باوجود اپنی داڑھی کمپلیٹ نہیں کریں گے کچھ عرصے تک، جب تک کہ ان کو یہ مہلت دی گئی ہے، وہ کمپلیٹ نہ کرنے کی صورت میں وہ اپنے سر پہ دستار رکھ کے بیٹھیں گے بھی، تو میں علل اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ وہ صاحب دستار نہیں ہیں۔ آپ جس کو بھی دیکھیں کہ اس کی داڑھی کمپلیٹ نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ ہمارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی صرف کرامتیں سنی ہیں۔ ہم نے یہی سنا کہ آپ نے ڈوبا ہوا بیڑا ترایا تھا، آپ نے جناب چور کو کتب بنایا تھا، ہم نے صرف یہ باتیں سنی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کتنے بڑے مفتی تھے، آپ کتنے بڑے عالم دین تھے، کتنا شریعت کو نافذ کرنے والے تھے، کتنی خشیت الہی کے مالک تھے۔ آپ تو رویا کرتے تھے حرم کعبہ میں بھی، اور دعا کیا کرتے تھے، التجا کیا کرتے تھے، مالک تو بے نیاز ہے، کل قیامت کے دن جب مجھے اٹھانا تو اندھا اٹھانا، میں تیرا کس طرح سامنا کروں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں خطا کار گناہ گار شخص ہوں، میرے مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں تیرے سامنے پیش ہو سکوں۔ یہ عاجزی، یہ انکساری، یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خاصہ ہے۔ تو یقیناً آپ سب لوگ اس سے متصف ہوں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ کے اندر بھی وہی عاجزی، وہی انکساری، وہی جذبہ، وہی ایمان، وہی ثابت قدمی میں دیکھوں کہ جو ہم نے اولیاء اللہ کے مزاج میں دیکھی، ان کے شکلوں میں دیکھی، ان کے ظاہر میں دیکھی، ان کے باطن میں دیکھی۔ اور یقین کامل سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا ظاہر بہتر کریں۔ میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، ظاہر کو دیکھ کے باطن کو بہتر کر دیتا ہے۔ وہ پردے رکھنے والا ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ سارے عیبوں کو چھپا دے گا، سارے جتنے عیوب آج تک ہمارے پاس موجود ہیں، سارے عیوب کو ایسا چھپائے گا کہ فرشتوں کے ذہنوں سے نکال دے گا، نامہ اعمال سے اس کی تحریر کو ختم کر دے گا۔ مالک ہے، بے نیاز ہے، جب چاہے جس کے لیے چاہے جیسا کر دے۔ تو ہم تو اسی سے توقع رکھتے ہوئے ہم یہ سلسلے کا کام کر رہے ہیں۔ یقیناً میں یہ بھی خواہش کروں گا، آپ سب لوگوں کی خدمت میں گزارش بھی کروں گا کہ آپ دین کو حرز جاں بنائیں، اپنے مطالعے کو عام کریں، کوشش کریں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، اولیاء اللہ کے حالات زندگی پڑھیں۔ اگر آپ غفلت میں رہیں گے یقیناً آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو عالم دین ہو، عالم باعمل ہو۔ اگر آپ علم دین سے دور ہو گئے، سمجھ لیں کہ آپ کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جاہل کو اللہ تعالیٰ علم کے نور سے روشنی نہیں دیتا جب تک کہ وہ جاہل رہتا ہے۔ جب وہ علم کی طلب میں اور تلاش میں آگے نکلتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمیں پانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا علم حاصل کرتے ہیں، ہماری خاطر اپنی کوششیں تیز کر دیتے ہیں،
تو ہم کیا کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ تو جو بھی اللہ کے راستے دیکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو ظاہر میں بہتر کر دے، اولیاء اللہ کے ساتھ اپنی نسبتیں قائم رکھے، علماء کی خدمت میں بیٹھنا اب اتنا ناگزیر سمجھے کہ شاید یہ کھانا پینا یہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اولیاء اللہ اور علماء کی صحبت یہ بہت بڑی ایسی ایک شارٹ کٹ عبادت ہے کہ آپ کر کے تو دیکھیں، جو چیز صحبت سے بندہ حاصل کر لیتا ہے وہ 50 سال کی عبادت سے بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لہٰذا کوشش کریں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ہمت کریں، جسارت کریں، یقیناً یہ آپ سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو میرا یہ اسپیشلی طور پہ ایک بار پھر میں ریپیٹ کر دوں، یہ ان خلفاء کی خدمت میں پیغام ہے کہ جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میرے بابا جی حضور کو جب دستار خلافت ملی تھی، میرے بابا جی کلین شیو تھے، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، لیکن الحمدللہ بابا جی عطا جیلانی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے جب دستار خلافت عطا فرمائی تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آپ سے جو کام لینے ہیں اللہ اس کی توفیق بھی دے گا، اور اس کے لیے جو آپ کی چاہت تھی، طلب تھی، میرے بابا جی حضور نے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کی۔ آج آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جنگل میں منگل بنا دیا، یہاں پہ 4 چاند لگ گئے، اور یہاں تک کہ خوبصورتی اور حسن اور ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے سہولتیں اللہ کریم جل وعلا نے اس سلسلے کو دی ہیں۔ درس و تدریس کے حوالے سے ہو یا ذکر و فکر کے حوالے سے ہو، آپ کے سلسلے کو اللہ جل شانہ نے بہت اعلیٰ ترین مرتبہ دیا ہے، جو کہ بہت ساری درگاہوں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ یقیناً یہ درگاہیں دین اسلام کے لیے بہت بڑا ایک رول ماڈل ہوتی ہیں۔ اگر یہاں پہ دین کا کام نہیں ہوگا تو پھر کس جگہ پہ ہوگا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے اس سرفرازی کے لیے اپنے آستانہ عالیہ سے وابستگان جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ تعلق بھی رکھیں اور انتظامی امور میں ان کا ساتھ بھی دیں، اور تمام تر سلسلے کی بہتری کے لیے کام بھی کریں۔ اور اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم وسوسوں میں پڑے رہیں، چیم گوئیاں کرتے رہیں، گلے شکوے کرتے رہیں، غیبت اور چغلی میں اپنا وقت گزاریں۔ چھوڑ دیں ان سب باتوں کو، کچھ پلے نہیں آتا ان باتوں سے، تو بندے کی عبادت بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، ان باتوں میں نہ جائیں۔ کون کیا کہتا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے اللہ والے بات کرتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، بس ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب کر دے۔ بس اس سے زیادہ بحث و تکرار میں نہ پڑیں۔ کسی سے بحث کرنی بھی پڑے تو وَتُجَادِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو کسی سے بحث کرنی بھی پڑے تو اچھے طریقے سے بحث کریں، اسے پریکٹیکلی معاملات کو کوشش کر کے پیش کر کے اس کی بہتری کی کوشش کریں، اسے سمجھانے کی کوشش کریں، اسے واپس لانے کی کوشش کریں، نہ کہ اسے آپ متنفر کریں۔ حکم ہے بشرو ولا تنفرو، خوشخبری دو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ یسرو، آسانی پیدا کرو، ولا تعسرو، تنگی پیدا نہ کرو، خوشخبریاں دو لوگوں کو، مبارکبادیں دو۔ یقیناً یہ ساری چیزیں ہم سب کے لیے ہیں، اور اللہ جل شانہ اس کے مطابق ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بہتر کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ خوشخبریاں دیتے رہیں اور ڈرائیں نہ۔ یہ ڈرانے کا بھی حکم تو رب کائنات جل وعلا نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا تھا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے قریبی ہیں سب سے پہلے ان کو ڈرائیے۔ تو یہ ڈرانے کی بھی اللہ جل شانہ کی طلب اور خواہش ہے کہ ہم ڈرائیں بھی۔ جہاں بندے بہت زیادہ آگے نکل چکے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو بڑا جاننا شروع کر دیں، عجب ان کے دل میں آ جائے، وہاں ان کو ڈرائیں۔ یہ تکبر، یہ مستی، یہ غرور، یہ انا، یہ سب برباد ہو جائے گا۔ باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے، اور عاجزی ان کا ساری کام آئے گی۔ تو یہی اپنے آپ کو اس معاملے میں اپنے آپ کو شامل کر لیں، اسی کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم جل وعلا آپ سب کو نہ صرف دنیا میں عزت اور مرتبے نصیب کرے گا بلکہ آخرت میں بھی
آپ کے جلوے دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہوں گے۔ میری باتیں کچھ مبالغہ آرائی پہ مبنی ہوں گی، یقیناً بہت سارے خلفاء اس بات کو سن کے پریشان ہوں گے کہ کیا ایسا ممکن ہے۔ یقیناً میں یقین کامل سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ دین کی سرفرازی کے لیے کام کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، یقیناً آپ کو شہداء کی زندگی نصیب ہوگی اور جنت کے راستے نصیب ہوں گے، اور یقیناً اہل علم جو ہوتے ہیں وہ جنت کے راستوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، ملائکہ ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے ماڈرن قسم کے سکولز میں پڑھاتے ہیں، مگر الحمدللہ انہوں نے اپنے چہروں پہ داڑیاں سجا لی اور ان کو لوگوں نے تانے بھی دیے، مگر لا یخافون لومۃ لائم کی عملی تصویر نظر آئے، انہوں نے کسی کے تانوں کی پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح وہ بچے، وہ دوست، وہ خلفاء جنہوں نے اپنے سلسلے کی آبیاری کے لیے، خدمت کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ان کے دل میں ایک جذبہ اجاگر کیا، یقیناً میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کو تانے بھی ملے، برا بھلا بھی کہا گیا، ٹارچر بھی کیا گیا، مگر وہ ثابت قدم رہے۔ یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بڑے مرتبے پہ فائز ہوں گے۔ میری یہ باتیں آپ نوٹ کر لیں، اس کو تحریر کے طور پہ رکھ لیں، وائس میسج کے طور پہ ریکارڈ کر لیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ آج بھی، کل قیامت کے دن بھی۔ یقیناً مجھے اپنے رب سے اتنی توقع اور امید ہے، اور اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اتنا یقین ہے کہ سرکار ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے، سرکار ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے، سرکار ہمیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ڈائریکٹ فیض اس سلسلے کو حاصل ہے، الحمدللہ اسی فیض کی نسبت سے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں، تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہاں البتہ وہ بندے جو میرا ساتھ دینا پسند نہیں کرتے یا میری باتوں پہ عمل کرنا پسند نہیں کرتے، وہ صاحب دستار ہونے کے باوجود اپنے بتوں کو پالے ہوئے ہیں، اور کبھی کوئی پرورش کر رہا ہے تو اپنی بیوی کے کہنے کی پرورش کر رہا ہے، کوئی اپنے صاحبزادوں کی بات کو مان رہا ہے، کوئی اپنے دوستوں کی بات کو مان رہا ہے، ان کی باتوں پہ عمل پیرا ہو کے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اگنور کر رہا ہے، جو سنت سجانے میں رکاوٹ بننے والی اولاد ہے، وہ تو فتنہ ہے۔ وہ تو مال جو ہے، جو کاروبار جو ہے، وہ بھی فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تو اس فتنے سے بچیں۔ یہی مال نعمت بن جائے گا جب اللہ کے راستے پہ خرچ کرو گے، یہی اولاد آپ کے لیے نعمت ہوگی جب اس کو آپ دین کے منہج کے مطابق چلائیں گے، اور یہ آپ کے لیے دین کے کام میں رکاوٹ نہ بنے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے صرف بچوں کی حد تک الجھے رہے اور بیوی کے معاملات تک محدود رہے اور یہاں تک کہ اپنے دوستوں کی باتوں پہ عمل کرتے رہے مگر اللہ کے نبی کو اذیت پہنچائی، یقیناً ہماری ذلت و رسوائی ہمارا مقدر ہوگی۔ تو فیصلہ آپ پہ ہے، جو میرے ساتھ رہنا چاہے وہ شانہ بشانہ میرے ساتھ چلے، اپنے چہرے پہ داڑھی بھی مکمل کرے، ادروائز جو بندہ بھی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے دیکھیں کہ اس کی داڑھی کمپلیٹ نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ نہ عشق میں کمپلیٹ ہے نہ ایمان میں کمپلیٹ ہے۔ یہ لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے وہی حکم سنایا، آپ اس پہ عمل پیرا ہوں گے، مجھے یقین ہوگا کہ آپ لوگوں کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آپ سے بڑی اچھی توقع رکھتے ہوئے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔